بسم اللہ الرحمن الرحیم ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي بڑے بڑے فرشتے کس بات میں اختلاف کر رہے ہیں؟ آپ خاموش رہے۔ آپ کو اس وقت تک پتہ نہیں تھا۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ نے میری کمر پہ اپنا ہاتھ رکھ دیا۔ یہ خواب ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب ہے۔ خواب میں ہی آپ سے پوچھا جا رہا ہے اور خواب میں ہی یہ کام ہو رہا ہے۔ کہا اللہ رب العزت نے میری کمر پہ ہاتھ رکھا تو اس کی ٹھنڈک میرے سینے تک آ گئی، پھر سب کچھ میرے لیے روشن ہو گیا۔ پھر مجھے یہ بھی پتہ چل گیا کہ فرشتوں کا اختلاف کس بات میں ہے۔ تو میں نے کہا ہاں اب مجھے پتہ چلا فرشتے کس بات میں اختلاف کر رہے ہیں۔ تو فرمایا بتائیں پھر۔ کہا ان کا اختلاف اس بات میں ہے کہ وہ کون کون سے ایسے اعمال ہیں کہ انسان کرے تو اللہ رب العزت اس کی زندگی کے سارے گناہ مٹا کے جنت میں درجے بلند کر دیتے۔ یہی ہم نے آپ کو بتانے ہیں انشاءاللہ۔ پیشگی دعا ہے اللہ ہمیں عمل کی توفیق دے گی۔ 3 کام آپ نے بتائے ہیں، اور یہ سردی کا موسم ہے۔ تینوں کاموں کا تعلق اس موسم کے ساتھ بڑا گہرا ہے۔ سب سے پہلا کام آپ نے یہ بتایا اسباغ الوضوء علی المکارہ۔ جب دل نہ کر رہا ہو اس وقت خوبصورت وضو کیا کرو، اللہ تمہارے سارے گناہ ختم کر دے گا۔ پہلا کام کیا ہے؟ آپ نے یہ سبق یاد کرنا ہے۔ تقریریں تو میرے بعد ہونی ہے، اصل جلسہ تو آپ کا بعد میں ہے۔ پہلا کام اسباغ الوضوء علی المکارہ۔ سردی کا موسم، ٹھنڈا پانی، فجر کا ٹائم، تہجد کا وقت، ثلث اللیل الاخیر، یہ اللہ کا بندہ اٹھا اور دعا کرے اللہ ہمیں اٹھنے کی توفیق دے۔ اٹھنے کا ایک خوبصورت طریقہ ہے، عشاء کے فوراً بعد سو جایا کرو، خود بخود ہی آپ کو جاگ آئے گا۔ اور آپ کو یہ بھی ہم حدیثیں سنائیں گے انشاءاللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس بندے کو اللہ نظر رحمت سے دیکھ لے اس پہ جہنم کا دھواں بھی حرام ہو جاتا ہے۔ کچھ خوش نصیب ایسے ہیں جن کو دیکھ کے اللہ مسکراتا ہے۔ کون ہے؟ اللہ اکبر۔ آپ نے فرمایا وہ بندہ جس کی خوبصورت بیوی، خوبصورت بستر، نرم گرم بستر، خوبصورت بیوی، اس نے چھوڑ دیا دونوں کو، رات کے پچھلے پیر اٹھ کھڑا ہوا اور پھر اپنے گھر والی کو بھی جگایا نہیں، اٹھی تو پانی کا تھوڑا سا چھنٹا ہاتھ میں رکھا، اس کے چہرے پہ لگایا تھا کہ وہ بھی اٹھ جائے۔ فرمایا وہ بھی اٹھ گئی، یا وہ اس سے پہلے اٹھی تو اس نے اس کو جگایا، یہ نہیں اٹھا تو اس نے یہی کام کیا۔ فرمایا یہ دونوں میاں بیوی اٹھ کے جب مصلی پہ کھڑا ہوتے ہیں نا تو اللہ ان کو دیکھ کے مسکرانے لگ جاتا ہے۔ اس وقت وضو کیسا کرنا ہے؟ کیوں جی؟ خوبصورت وضو کرنا ہے۔ اسباغ وضو کا مطلب ہوتا ہے چنگی طرح، سونی طرح، خوبصورت ترین وضو۔ پتہ ملے گا کیا؟
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ وضو کر رہے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کے دیکھنے لگ گئے. آپ دو چیزیں بڑی غور سے دیکھتے تھے، ایک اپنے صحابہ کا وضو، دوسرا اپنے صحابہ کی نماز. نماز کیسے پڑھتے؟ تو آپ کے امام صاحب کو بھی چاہیے اپنی مقتدیوں کی نمازیں چیک کریں، اور آپ کو چاہیے آپ ان کو اپنی نمازیں چیک کروائیں. آپ کھڑے ہو کے وضو دیکھ رہے ہیں، آپ نے فرمایا میرے صحابہ تم نے جب ہاتھ دھوئے نا، تمہارے ہاتھوں کے سارے گناہ مجھے ان انگلیوں کے پوروں سے گرتے ہوئے نظر آ رہے تھے. وضو کی بڑی فضیلت ہے، اور ہو پھر صبح کا، تہجد کا، ٹھنڈے پانی کا، کمال ہے. فرمایا تم نے چہرہ دھویا، تمہارے چہرے کے گناہ گر گئے، مسح کیا سر کے گر گئے، پاؤں دھوئے پاؤں کے گر گئے. پھر کوئی اللہ توفیق دے ایک کام اور بھی کر لیا کرے. فرمایا جو بندہ سونا وضو کرے، 2 رکعتیں پڑھے، لا یحدث فیہما نفسا، اپنے آپ کو ذرا ادھر ادھر کی توجہ سے بچا کے رکھے ان 2 رکعتوں میں. یہ سلام بعد میں پھیرتا ہے، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اس کے پچھلے سارے گناہ اللہ پہلے معاف کر دے. تو آج کے بعد آپ وضو کیسا کریں گے؟ خوبصورت کریں گے نا انشاءاللہ. ان جلسوں کا یہی مقصد ہوتا ہے، ہماری تربیت ہو جائے. راگ روگ نہ سنیا کرو، عمل کرنے کی نیت سے آئیں. وہ بھی انشاءاللہ علماء آپ کو سنائیں گے، لیکن عمل کی نیت سے یہاں ہم نے بیٹھنا ہے. آج کے بعد ہم میں سے جو بندہ بھی وضو کرے گا کیسا کرے گا؟ تیزی نال ٹوٹی چھڑ گیا جائیں تو نہیں جے کرو. اللہ کے حبیب کے صحابہ ایک جنگ میں ہے، سفر کی حالت ہے، پانی بھی تھوڑا تھا، وضو کر رہے ہیں، جلدی جلدی کیا، کسی کے پاؤں کی ایڑی تھوڑی سی خشک تھی، آپ دور بیٹھے تھے، آپ اونچی نہیں بولتے تھے، بڑے ادب سے آپ کی آوازیں ہوا کرتی تھیں، لیکن آپ نے وہاں سے آواز دی، فرمایا وَيْلٌ لِّلْعَقَابِ مِنَ النَّارِ، اور جن ایڑیوں پہ وضو کا پانی نہیں پہنچ رہا، ان ایڑیوں کو کل جہنم کا ایندھن بننا پڑے. یہ وضو کو ایسا ویسا مسئلہ مت سمجھیں. جلدی سے وضو کر کے نماز میں شامل ہو گئے، کسی کی ایڑی خشک ہے، کسی کی کونی خشک ہے، کسی کا چہرہ خشک ہے، ایسا نہیں. وضو کریں، خوبصورت ترین وضو کریں. آج آپ نے وعدہ کر لیا پانی ٹھنڈا ہوئے تو ذرا اور جم کے کرے آگا. کیا ملے گا؟ مزے ہیں، مزیدار تقریر ہے انشاءاللہ. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ یوں بیٹھے تھے صحابہ میں جیسے ہم بیٹھے ہیں. دعا کریں اللہ ہمیں ایسے ہی جنت میں جمع کرے. بڑی پیاری حدیث ہے. فرمایا وَدِدْتُ أَنْ أَنْظُرَ إِلَىٰ إِخْوَانِي، میرا دل کرتا ہے میں اپنے بھائیوں کو دیکھوں. قَالُوا لَسْنَا إِخْوَانَكَ يَا رسول اللہ، اللہ کے حبیب ہم آپ کے بھائی تو ہیں. فرمایا بل انتم اصحابی و اخوان الذین لم یاتوا بعد، تم تو میرے صحابہ ہو، تم میرے صحابہ ہو، میرے بھائی وہ ہیں جو ابھی دنیا میں نہیں آئے. وہ کون ہیں؟ بولے کبھی ہم نے بیٹھ کے سوچا ہے ہمارا مقام کتنا، ہمارا شرف کتنا، ہماری فضیلت کتنی؟ ساری کائنات رب کے حبیب کو دیکھنے کی تمنا کرتی ہے، رب کا حبیب ہمیں دیکھنے کی تمنا کرتا ہے. طوبى لمن رآنی وآمن بی وطوبى 7 مرات لمن لم یرنی وآمن بی. فرمایا جو مجھے دیکھ کے کلمہ پڑھتا ہے اسے ایک خوشخبری، جو بنا دیکھے میرا کلمہ پڑھتا ہے اس کو 7 خوشخبری. امتی بنو، امتی. آپ کہہ رہے ہیں میں اپنے بھائیوں کو دیکھنا چاہتا ہوں. صحابہ کہنے لگے ہم آپ کے بھائی نہیں؟ فرمایا تم میرے صحابہ ہو. اللہ اکبر، کیا فضیلت ہے صحابہ کی، وہ ایک الگ موضوع ہے، طویل موضوع ہے. آپ نے فرمایا جس نے ایمان کی حالت میں مجھے دیکھا نا اس پہ تو جہنم حرام ہے ہی ہے، جس نے میرے صحابی کو دیکھ لیا اس پہ بھی اللہ جہنم حرام کر دیتے ہیں. صحابی کو دیکھنے والے کو تابی کہتے ہیں. فرمایا جس نے ایمان کی حالت میں تابی کو دیکھ لیا اللہ اس پہ بھی جہنم حرام کر دے. اس نے میرے صحابی کو دیکھا ہے.
کیا فضیلت ہے. عبداللہ بن عمر فرمایا کرتے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس گھڑی میں انسان اپنے نبی کی زیارت کر کے صحابی بنتا ہے، وہ لمحہ، وہ لحظہ، وہ گھڑی، وہ گھڑیاں اتنی قیمتی رب کے ہاں ہو جاتی ہیں کہ آپ کا امتی 40 سال عبادت کرے اس ایک گھڑی کا مقابلہ نہیں کر سکتا. وہ اللہ کے حبیب کے دیدار کی گھڑی ہے جو صحابیت کے شرف پہ اس کو پہنچا رہی ہے. وہ مل گیا مقام جس کو ملنا تھا. کس نے آپ میں سے احد پہاڑ دیکھا ہوا ہے؟ اللہ رب العزت سب کو حرمین شریفین کی زیارتیں نصیب فرمائے. فرمایا اگر میرا امتی احد پہاڑ سونے کا خرچ کرے اور میرا صحابی ایک کھجور خرچ کرے، امتی میرے صحابی کی فضیلت کو نہیں پہنچ سکتا. تم تو ہو میرے صحابہ اور میرے بھائی وہ ہیں جو ابھی دنیا میں نہیں آئے، میں ان کو دیکھنا چاہتا ہوں. سنیے حدیث، سنیے، بڑے کام کی حدیث ہے. فرمایا دیکھ نہیں سکوں گا، صاحب زہر دنیا سے جانا ہر انسان نے. فرمایا ان کو بتا دینا انا فارتہم علی الحوض، میں حوض کوثر پہ اپنے امتیوں کا انتظار کروں گا. یہاں نہیں وہاں ملاقات ہوگی. کیوں جی؟ دعا کریں نا اللہ میں آپ کے دست شفقت سے حوض کوثر کا پانی پلا دے. ایک صحابی نے سوال کیا ہے اور کمال کیا ہے. فرمایا کیف تعریفہم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے حبیب آپ اپنے امتیوں کو حوض کوثر پہ کیسے پہچانیں گے؟ سوال بڑا قیمتی ہے، اور یہ آپ نے اور میں نے دیکھنا ہے یہ پہچان میرے اور آپ کے پاس ہے کہ نہیں. آدم ہوں گے، نوح ہوں گے، عیسیٰ، موسیٰ، شیس، لوط ہوں گے، ابراہیم، اسماعیل، اسحاق ہوں گے، 1,24,000 انبیاء ہوں گے، ان کی جماعتیں اور امتیں اور قومیں ہوں گی. آپ اپنے امتیوں کو کیسے پہچانیں گے حوض پہ؟ پھر دعا کریں اللہ ہمیں اپنے پیغمبر کے دست شفقت سے حوض کوثر کا پانی دے دے. کیوں جی؟ قیامت کا پہلا دن کتنا لمبا ہے؟ 50,000 سال. آدم علیہ السلام کو دنیا میں آئے نا کوئی 8-9 ہزار سال ہوئے ہیں، بڑی مشکل. اور دنیا اب تباہی کے دہانے پہ ہے. جو قیامت سے پہلے ملحمۃ العظمی آپ نے اشارے کیے تھے نا کہ جنگیں چھڑی جائیں گی، وہ چھڑ چکی. اب آگے قیامت ہے، ان قریب دنیا کا خاتمہ ہے بس. لیکن وہ پہلا دن 50,000 سال کا. فرمایا جس کو ایک گھونٹ پانی نصیب ہو جائے گا اس کی ساری پیاسیں ختم ہو جائیں گی. وہ 50,000 سال پیاس نہیں لگنی اس کو. کیوں جی؟ پینا ہے پانی. ہر نبی کا حوض ہے، ہر نبی کا حوض ہے. ہر نبی کے امتی اپنے نبی کے پاس جا کے حوض سے پانی پئیں گے. لیکن میرے نبی کے حوض کا خاصہ کیا ہے؟ فرمایا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ. او میرا نبی میں نے تجھے حوض کوثر عطا کیا. فرمایا وَلَهُ مِيزَابَانِ فِي حَوْضِي، سارے نبیوں کے حوضوں کا پانی عام پانی، لیکن فرمایا میرے حوض کا پانی جنت کی نہر کوثر کا پانی. حوضی مسیرت شہر طولہ کارضہ ماء احلی من العسل اشد بیاضا من اللبن اطیب من الریح المسکی. فرمایا من شرب منہ لم یظمأ ابدا.
اللہ نے مجھے یہاں ریاض الجنہ عطا کیا، اس کے اوپر اللہ نے مجھے حوض کوثر عطا کیا، میرے حوض کی لمبائی بھی 1 مہینہ، میرے حوض کی چوڑائی بھی 1 مہینہ، میرے حوض کا پانی شہد سے میٹھا، دودھ سے سفید، عنبر و کستوری سے زیادہ خوشبو والا، کیزانہ کنجوم السماء، میرے حوض کے برتنوں کی مثال آسمان کے چمکتے ستاروں جیسی، من شارب منہ لم یظمأ ابدا، جس کو ایک گھونٹ نصیب ہوگا ہمیشہ کی پیاسیں ختم ہو جائیں گی۔ اس حوض پہ کھڑے ہو کے اللہ کے پیغمبر ہمارا کیا کریں گے؟ گل کرا ناراض تو نہیں ہوندے؟ ایسے امتی ہوں گے جو حوض پہ جائیں گے اور ان کو دھکا دے کے پیچھے کر دیا جائے گا۔ اس سے بڑا کوئی بد نصیب؟ دعا کریں اللہ اس بد نصیبی اور شقاوت سے ہمیں محفوظ رکھے۔ ایک گل میں 10 دینا ناراض نہ ہو دیں، ایک مجوسی، آگ کا پجاری، کافر اور مشرک اللہ کے حبیب کے سامنے آیا ملنے کے لیے، اس کی داڑھی نہیں تھی، میرے نبی نے چہرہ پھیر لیا۔ پھر ایسے نہ ہو حوض پہ بھی آپ چہرہ پھیر لیں، اور یہ بات آپ آج لکھ لیں۔ مجھ سے پہلے یہی بیان ہو رہا تھا نا موت کا، یہ بات لکھ لیں، جس حالت میں میں اور آپ مریں گے اسی حالت میں اٹھیں گے۔ داڑھی نہیں تھی نہیں ہوگی، تھی تو چہرے پہ داڑھی لے کے ہم اللہ کے حبیب کے سامنے آئیں گے۔ جس حالت میں جس عمل پہ موت واقع ہوگی اسی عمل پہ ہمیں قیامت کے دن اٹھایا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی حج کر رہے تھے، سواری سے گر گئے، فواقع ان کی گردن ٹوٹ گئی۔ آپ نے فرمایا لا تحنثوا ولا تخمروا راسا وکفنوه فی ثوبین، انہی 2 چادروں میں اس کا کفن ہوگا، خوشبو آپ نہیں لگائیں گے، اس کے سر پہ کپڑا نہیں کریں گے۔ کفن دیتے ہوئے خوشبوئیں لگائی جاتی ہیں، غسل دیتے ہوئے خوشبوئیں لگائی جاتی ہیں، اللہ کے حبیب اس کو کیوں خوشبو نہیں لگانی؟ فرمایا فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّيًا، یہ قیامت کے دن اٹھے گا تو اس کی زبان پہ لبیک اللہم لبیک کا ترانہ ہو۔ اور ایک حدیث میں ہے جو بندہ عمرہ اور حج کرتے ہوئے فوت ہو جائے، اللہ اکبر، قیامت تک اللہ اسے عمرہ اور حج کا ثواب عطا کرتے ہیں۔ تو پھر داڑیاں لے کے جاؤ یار قبریں کی کرنا جے، بابے ہو گئے، بوڑھے ہو گئے، اب کیا رہ گیا تیرے پلے؟ نائی پھاڑ کے باہر رخسار ہو دی اس طرح چلا رہا ہوتا ہے، شاید فرشتوں کو بھی شرم آتی ہوگی۔ اب چھوڑ دو، جوان کا گناہ اپنی جگہ، بوڑھے کا گناہ رب کو بڑا ناراض کر جاتا ہے۔ تیرے پلے اب کچھ نہیں رہا، خواہشیں ختم کر دی میں نے تیری۔ اور ایک حدیث میں ہے، سن لیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس بندے کو اللہ نے 60 سال عمر دے دی، اللہ قیامت کے دن اس کا عذر قبول نہیں کرے گا۔ اوتھے کمی میں نے پتہ ہی نہیں سی، میں پلیا رہ گیا۔ 60 سال تھوڑے ہیں سورنے کے لیے، بننے کے لیے، سمجھنے کے لیے۔ آج توبہ کریں، ایسے نہ ہو داڑھی موڑے کو قیامت کے دن فرشتے دھکے دے کہ آپ کے عہدے کو سب سے پیچھے کر دیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابی نے پوچھا نا، آپ اپنے امتیوں کو قیامت کے دن کیسے پہچانیں گے؟ دعا کریں یہ پہچان اللہ ہم سب کو خوب سے خوبصورت نصیب کر دے۔ آپ نے فرمایا أَرَأَيْتَ لَوْ كَانَ لِرَجُلٍ خَيْلٌ غُرٌّ فِي خَيْلِ دُهْمٍ بُهْمٍ مَا يُعْرَفُ خَيْلُ۔ او میرا صحابی، ایک بندے کے کالے سیاہ گھوڑے، کالے سیاہ رنگ کے گھوڑے، ان میں اس کا ایک گھوڑا ایسا ہے جس کا چہرہ بھی سفید ہے، چاروں ٹانگیں بھی سفید ہیں۔ غُرًّا مُحَجَّلِينَ، 5 کلیان گھوڑا کالے گھوڑوں میں پہچانا جائے گا کہ نہیں؟ قالوا بلا،
اللہ کے حبیب کیوں نہیں پہچانا جائے گا؟ فرمایا ان امتی یاتون یوم القیامت غرا محجلین من آثار الوضوء، قیامت کے دن میرے امتی آئیں گے، جہاں جہاں وضو کا پانی لگا ہوگا اللہ 14ویں کے چاند کی چمک نصیب کر دے گا۔ اللہ کے حبیب قیامت کے دن اپنے امتیوں کو وضو کے پانی سے پہچانیں گے۔ اگر وضو ہی نہیں کیا بابا جی، زندگی بغیر نماز تو لنگ گئی۔ سویا رہتا ہے جوان، رات کو 2 بجے تک فیس بک چلا کے فجر کی نمازیں گزر گئیں، فرمایا شیطان 3 تھپکیاں دیتا ہے، سو جا بڑی لمبی رات ہے، حتیٰ کہ نماز نکل گئی پھر بھی کہتا ہے سو، ہے نا دماغ میں یہی بات پڑھ لینے آجے بڑا ٹائم ہے، سورج نکلن تک تے ٹائم ہے نا، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ یہ بات نکال اپنے دماغ سے، نیکی کی طرف بڑھ، فاستبقوا الخیرات، ایمان والوں کی نشانیاں ہیں وہ نیکی سے لیٹ نہیں ہوتے۔ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے امتیوں میں سے بتایا نا کہ 70,000 بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے۔ تو ایک صحابی جلدی سے اٹھے، سیدنا عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور کہنے لگے اجعلنی ادعو اللہ ان یجعلنی منہم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے حبیب دعا کریں اللہ مجھے ان میں کر دے جو بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے۔ آپ نے فرمایا انت منہم یا عکاشہ، جا پھر اللہ نے میری دعا سے تجھے یہ نصیب کر دیا، تو بغیر حساب کے جنت میں جانے والا ہے۔ ایک اور جلدی سے اٹھے، کہا میرے لیے بھی دعا کر دیں۔ آپ نے فرمایا سابقہ کا بیا عکاشہ، عکاشہ نمبر لے گیا۔ نیکی میں ڈھیلے نہ رہا کریں، موقع ملے کر گزرے، ممکن ہے یہ نیکی کا موقع دوبارہ پوری زندگی ہمارے سامنے نہ آئے، اس لیے آج تحیہ کر لیں۔ میں نے پہلا پیغام آپ کو دیا ہے، وضو کیا کرنا ہے؟ بڑا خوبصورت وضو کرنا ہے، جم کے تسلی کے ساتھ۔ فرمایا من اراد ان یطیل غرتہ فلیفعل، جس نے قیامت کے دن اپنے اعضاء کو زیادہ چمک میں لے کے جانا ہے وہ اتنا ہی خوبصورت وضو کیا کرے۔ کیوں جی ایک چیز یاد ہو گئی؟ کوئی بتائے گا یہ کون سی چیز ہے؟ پہلا نمبر کیا ہے؟ کیسا وضو؟ خوبصورت ترین وضو کرنا ہے۔ اللہ ہمیں توفیق دے دے، بالخصوص سردی ہو، ٹھنڈا پانی ہو، صبح کا ٹائم ہو، تسلی سے آپ نے وضو کرنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری چیز جو ہمیں بتائی ہے، فرمایا کثرت الخطا الی المساجد، جس بندے کے قدم کثرت سے مسجد کی طرف اٹھتے ہیں اللہ اس کے گناہ معاف کر کے جنت میں درجے بلند کر دیتا ہے۔ آپ کو جب کوئی دیکھے نا آپ مسجد آ رہے ہیں، جب دیکھے آپ مسجد سے واپس جا رہے ہیں، آپ کے ایمان کی نشانی ہے۔ وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسَاجِدِ، جس بندے کا دل مسجد میں لگے گا اللہ قیامت کے دن عرش الہی کا سایہ نصیب کرے۔ ایک حدیث میں ہے مسجد کی طرف جب بندہ جا رہا ہوتا ہے نا، قدم رکھتا ہے گناہ گرتے ہیں، اٹھاتا ہے تو جنت میں درجے بلند ہوتے ہیں۔ کیسے قدم ہے؟ حدیث مشہور ہے نا، آپ نے سنی ہوئی ہے، یا بلال بما سبقتنی الی الجنہ، او بلال تو مجھ سے پہلے جنت میں کیسے چلا جاتا ہے؟ کلما دخلت الجنت سمعت خشخشتک امامی، بلال میں جب بھی جنت میں جاتا ہوں تیرے قدموں کی آواز میرے آگے آگے ہوتی ہے۔ قدموں کی آواز سنی، فرمایا کس کے قدموں کی آواز ہے؟ بندہ تو نظر نہیں آ رہا۔ فرمایا رب کے حبیب آپ کے بلال مسجد جا رہے ہیں، یہ چلنا رب کو محبوب اتنا ہے، چلتے زمین پہ ہیں، ان کے قدموں کی آواز جنت میں آتی ہے۔ کلما، عربی جاننے والے جانتے ہیں، فرمایا بلال میں جب بھی جنت میں جاتا ہوں تیرے قدموں کی آواز میرے آگے آگے ہوتی ہے۔ ایک دفعہ آپ حقیقی طور پہ گئے ہیں اور کئی دفعہ خوابوں میں گئے ہیں، نبیوں کے خواب بھی سچے ہوتے ہیں۔
ایک مولوی صاحب کو میں نے سنا، وہ یہ حدیث بیان کر کے کہہ رہے تھے کہ بلال سب سے پہلے جنت میں جائیں گے۔ ایسا نہیں ہے، جب تک ہمارے حبیب جنت کا دروازہ نہیں کھولیں گے کسی نبی کو جنت میں جانے کی اجازت نہیں، اور جب تک امت محمدیہ جنت میں نہ جائے گی تب تک کسی امت کو جنت میں جانے کی اجازت ہی نہیں۔ اور ویسے خدا کی قسم ہم بڑے خوش نصیب ہیں، ان خوش نصیبیوں کو سمجھ لیں، دنیا کے پیچھے لگ کے اپنی آخرت برباد نہ کریں۔ صحابہ بیٹھے تھے، آپ نے فرمایا میں تمہیں بتاؤں میری امت کا جنت میں حصہ کتنا ہے؟ کیوں جی، ہم کوئی سوچ سکتے ہیں جنت کی وسعت کتنی ہے؟ کوئی نہیں سوچ سکتا۔ اللہ اکبر۔ آپ نے فرمایا کہ انتم ثلث اہل الجنہ، پوری دنیا، پوری امتیں، پورے انبیاء، ان کے ماننے والے سب ایک طرف ہیں، جنت کا تیسرا حصہ اللہ نے میری امت کو عطا کیا ہوا ہے۔ اے ماشاءاللہ، جی میں تسی سبحان اللہ پڑھے ہیں نا، صحابہ نے اسی طرح پڑھا، اللہ اتنے خوش ہو گئے، فرمایا بل انتم شطر اہل الجنہ۔ اللہ کو یہ تکبیریں بڑی پسند ہوتی ہیں، خدا کی قسم۔ اور سن لیجئے، باتوں میں باتیں ہیں، میں اللہ کے پیغمبر کی حدیثوں کا اشارہ کر رہا ہوں۔ آخری جنگ جو ہوگی نا قیامت سے پہلے، وہ قسطنطنیہ کی جنگ ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا یہ جنگ تلواروں سے نہیں ہے، خنجروں سے نہیں ہے، نیزوں سے نہیں ہے، اسلحہ سے نہیں ہے، ایٹم سے نہیں ہے، یہ جنگ کیا ہے؟ فرمایا ایک اسلامی لشکر ہوگا، قسطنطنیہ کی 3 فصیلیں ہوں گی، بڑی مضبوط 3 دیواریں ہوں گی، قسطنطنیہ کی دیوار پہ پہنچ کے یہ لشکر زور سے اللہ اکبر کہے گا اور پہلی دیوار دھڑام کر کے نیچے گر جائے گی، اللہ کے نام سے دیواریں لرز کے نیچے جا پڑیں، پھر دوسری بھی اللہ اکبر سے، تیسری بھی اللہ اکبر سے۔ یہ لشکر مال غنیمت اکٹھا کر رہا ہوگا کہ آواز آ جائے گی، یا ایھا الناس قد خرج الدجال، او لوگو دجال نکل آیا۔ یہ وہیں پھینکیں گے سب کچھ اور ہر کوئی اپنے علاقے۔ اللہ اکبر کی بڑی قوت ہے میرے دوستو، بڑی قوت ہے۔ دعا کریں اللہ ہمیں یہ ذکر بھی کرنے کی توفیق دے۔ صحابہ نے اسی طرح اللہ اکبر کہا نا، تو آپ نے فرمایا سنو پھر، انتم شطر اہل الجنہ، اللہ نے آدھی جنت میری امت کے نام کر دی۔ صحابہ نے پھر سبحان اللہ کیا۔ ویسے کچھ تو نعرے لاندے نے بڑے زور نہ، اپنا اپنا مزاج ہے، اور کچھ کی زبان سے نکلتا ہے، زبانوں سے خود بخود نکلنا چاہیے۔ تو میرے حبیب نے خوشخبری دی اور کمال کر دیا، فرمایا پورے جنتیوں کی جنت میں 120 صفحے ہوں گے۔ کتنی؟ اتنی بڑی جنت، آدم سے آپ کے آخری امتی تک سارے 120 صفوں میں کھڑے ہو جائیں گے، پورے آ جائیں گے۔ کیوں جی؟ دعا کرو نا اللہ اس جنت دا تھوڑے جے حصہ ہی سانوں کو دے دے۔ ایتھے کوئی سوٹی کوئی نہیں کسی بابے دی پئی، بابا جی کو ہونی ہے، ماشاءاللہ گل بن گئی۔ لو جی یہ سوٹی ہے، کنی کو جگہ کہہ رہے گی انہوں رکھن واسطے؟ تھوڑی جی۔ میرے رب کے حبیب نے فرمایا موضع صوت احدکم فی الجنتی خیر من الدنیا وما فیہا، کسی کو جنت میں اتنی جگہ مل جائے جتنی جگہ پہ یہ سوٹی کھڑی ہے، پوری دنیا اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ یہ دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے اس سے بہتر ہے۔ اس جنت کے کیا کہنے، کہ جس دروازے سے آپ داخل ہو کے آئے ہیں نا، فرمایا بین المصارعین، جنت کے دروازے کی ایک چوکھٹ کا درمیان کا فاصلہ 40 سال کا ہے۔ چوکھٹ جانتے ہیں؟ دہلیز کا درمیان کا فاصلہ جنت کے ایک دروازے کا 40 سال کا۔ تو آپ نے فرمایا جنتیوں کی 120 صفحیں ہوں گی، ان میں سے 80 صفحیں اللہ میری امت کو عطا کرے گا۔ ان کاموں کی طرف دوڑ کے آ جاؤ، فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، جلدی آ جاؤ، لیٹ نہ کرو، جو سنو اس پہ عمل کرو۔ آج کے پروگرام میں یہ نیت لے کے اٹھیں کہ میں نے جو سنا انشاءاللہ اس پہ پوری کوشش کرنی ہے۔ ہمیں عمل کی توفیق دے۔
دوسرا کام کثرت الخطا الی المساجد، مسجد کی طرف بار بار آئیں، قدم اٹھائیں، چلیں، آ رہے ہوں، جا رہے ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بلال سے پوچھا نا، بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، بلال تیرے قدموں کی آواز جنت میں کیوں ہوتی ہے؟ تو اشارہ میں یہ بھی کر رہا تھا کہ بلال کے قدموں کی آواز کا آگے ہونا، شرائع حدیث نے لکھا ہے بلال آپ سے پہلے تو جنت میں نہیں جا سکتے نا، یہ تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، پھر قدموں کی آواز آگے کیوں ہے؟ اس کا ایک پس منظر ہے، اس کا ایک فلسفہ ہے۔ دنیا میں جب کوئی مہمان آئے نا تو اس کو لینے کے لیے میزبان ذرا آگے کھڑا ہوتا ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب جنت کی طرف آ رہے ہوں گے، جنت کے دروازے پہ بلال آپ کا استقبال کریں گے، بلال آپ جنت کے دروازے پہ کھڑے ہوں گے آپ کا استقبال کرنے کے لیے۔ ابھی بلال نے بتایا نہیں، چلے میں آپ کو اتنا بتا دوں، مجھے 9:30 بجے تک کا ٹائم ہے، میں پورے 9:30 بجے اپنی گفتگو بند کر دوں گا انشاءاللہ۔ ابھی بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا نہیں کہ میں کون سا عمل کرتا ہوں کہ جس کی وجہ سے میرے قدموں کی آواز جنت میں جاتی ہے۔ آپ کو ایک بات یاد آ گئی، آپ نے فرمایا انی رأیت قصرا مربعا فی الجنہ، میں نے جنت میں بڑا عالی شان محل دیکھا۔ اللہ کے حبیب کو لگا یہ میرا محل ہے، پوچھا لمن ھذا القصر، یہ کس کا محل ہے؟ قالوا لرجل عربی، یہ ایک عربی آدمی کا محل ہے۔ قلت انا عربی لمن ھذا القصر، عربی میں ہوں، بتاؤ یہ کس کا محل ہے؟ قالوا لرجل قرشی، یہ ایک قریشی آدمی کا محل ہے۔ قلت انا قرشی لمن ھذا القصر، میں قریشی ہوں، بتاؤ محل کس کا ہے؟ قالوا لرجل من امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ امت محمدیہ کے ایک چشم و چراغ کا محل ہے۔ قلت انا محمد، تم امت محمدی کی بات کرتے ہو، میں محمد ہوں، بتاؤ محل کس کا ہے؟ آپ سننا چاہتے تھے کہ آواز آئے یہ آپ کا محل ہے۔ ویسے بڑی مزے کی گل ہے، فرشتے پہلی دفعہ نہیں بتا رہے یہ کس کا محل ہے، پہلے کہا یہ ایک عربی کا ہے، پھر کہا قریشی کا ہے، پھر کہا امت محمدی کا ہے۔ کیوں بھلا؟ فرشتیاں نو بھی آپ دے نال گلاں کرن نال مزہ آندا ہے نا۔ ایک صحابی کے دروازے پہ آپ نے دستک دی، اور آج یہ بھی حدیثیں یاد کر لیں، کسی کے دروازے پہ 3 دفعہ سے زیادہ دستک نہ دیا کریں بس، اور نہ ہی 3 دفعہ تو زیادہ فون کریا کرو، تھوڑی مہربانی۔ موبائل باہر کٹو تو 17 کو مس کالاں لگیاں ہوگی۔ آپ نے دروازے پہ دستک دی، اور یہ سنت بھی آپ یاد کریں، اور یہ بھی آج میرے ساتھ وعدہ کریں، آپ دستک دیتے اور ساتھ ہی کہتے السلام علیکم۔ آج کے بعد آپ جس کے دروازے پہ دستک دیں گے ساتھ کیا پڑھیں گے؟ آپ گھر میں داخل ہو کے ویسے بیوی کو سلام کہتے ہیں؟ کیوں جی؟ کہ شرم آندی؟ سانو شرم آندی ہے؟ اللہ کے حبیب نے فرمایا جو بندہ گھر میں داخل ہوتے ہوئے گھر والوں کو سلام کہتا ہے، اللہ رب العزت کہتے ہیں میں تیری حفاظت کرنے والا ہوں۔ اور اب تعالیٰ کی حفاظتوں میں آپ نے سلام کہا، دیکھیے کیا شان ہے صحابہ کی، کیا سوچ ہے۔ صحابی نے اندروں نا ہولی جی کیا وعلیکم السلام سنایا نہیں ہے آپ کو، آپ نے پھر سلام کہا، اس نے پھر ایستا سے کہا وعلیکم السلام، آپ نے تیسری دفعہ سلام کہا، اس نے پھر ایستا سے وعلیکم السلام کہا، اور اس کو پتا تھا آپ واپس چلے جائیں گے، اس نے جلدی سے دروازہ کھولا تو آپ واپس جا رہے تھے، دوڑا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چمٹا بوسہ دیا اور کہا آپ میرے گھر سے کیسے واپس جا رہے ہیں؟ فرمایا 3 دفعہ میں نے سلام کہا، گھر سے جواب نہیں آیا، کہا قسم ہے پیدا کرنے والے کی میں نے ہر دفعہ جواب دیا، لیکن اتنی آہستہ آواز میں جواب دیا کہ آپ سن ہی نہ سکے۔ فرمایا کیوں؟ کہا میں نے اس لیے آہستہ آواز سے سلام کہا کہ اگر میں اونچی کہوں گا آپ سن لیں گے، آہستہ کہوں گا آپ 3 دفعہ تو ضرور سلام کہیں گے، میرا گھر رب کی سلامتی سے بھر جائے گا۔
میں چاہتا تھا میرے دروازے پہ 3 دفعہ سلام بلا دیں. میں نے وہ فضیلت حاصل کر لی. اللہ کے حبیب سے باتیں کرتے ہوئے ان کو لذتیں آتی تھیں. آج ان کو لذتیں آتی ہیں جو رب کے حبیب کی حدیثیں پڑھتے ہیں, پیغامات سناتے ہیں, شوق سے سناتے ہیں, شوق سے سنتے ہیں. یہ شوق بیدار کریں اپنے اندر اللہ کے حبیب کا فرمان سننے کا اور رب تعالیٰ کے قرآن کی شان سننے کا. اللہ اکبر. فرشتہ 3 دفعہ آپ کو یہی کہتا رہا, یہ اس کا ہے, یہ اس کا ہے. آخری دفعہ کہا یہ ایک امت محمدیہ کے آدمی کا محل ہے. قلت انا محمد لمن حاضر القصر, اور میں محمد ہوں صلی اللہ علیہ وسلم, بتاؤ یہ کس کا محل ہے. قالوا لعمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ, کہا یہ عمر فاروق کا محل ہے. اللہ اکبر, کیا شان ہے. آپ حدیث بیان کر رہے ہیں, عمر فاروق سامنے بیٹھے ہیں. فرمایا عمر میں اس گھر میں داخل ہوا, اس محل میں داخل ہوا, میں دیکھنا چاہتا تھا جنت کی نعمتیں کیسی, اس محل کی شان و شوکت کیا, اس کی رعنائی کیا, اس کی خوبصورتی کیا. لیکن میں داخل ہوتے ہی جلدی سے باہر نکل آیا. فرمایا کیوں رب کے حبیب؟ کہا اس محل کے کونے میں ایک حور بیٹھ کے وضو کر رہی تھی. یہ مطلب ہے حوراں چاہی دیا نہیں تو وضو کرنا پڑنا. وہ ایک مولوی صاحب صحیح کہتے ہیں, حوریں چاہیے, وضو کرو, نہیں کرو گے حوریں ملیں گے. پھر صاحب ظاہر ہے دوسرا کام بھی تو اللہ نے رکھا ہوا ہے. رحمت ہے تو عذاب بھی ہے, غفور الرحیم ہے تو شدید العقاب بھی ہے, معاف کرتا ہے تو عزیز ذو انتقام بھی ہے. اور یہ بھی یاد کریں آج سبق بھولا ہوا سبق ہے, لوگ اللہ رب العزت پہ کچھ زیادہ ہی بھروسہ کیے بیٹھے ہیں. بے عمل ہو کے بھی کہتا ہے رب بڑا غفور الرحیم ہے. ٹھیک ہے رب غفور الرحیم ہے, لیکن اس کی رحمت اتنی عام نہیں کہ نافرمانوں کو بھی لپیٹ میں لیتی پھرے اور نیکوں کو بھی لیتی پھرے. اللہ رب العزت فیصلہ کرتے ہیں وَرَحْمَتِي فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ, میں اپنی رحمت ان کو دیتا ہوں جن کے دلوں میں میرا ڈر ہوتا ہے. ایویں نہیں. وہ ہم مثال دیا کرتے ہیں بارش بھی تو رب کی رحمت ہے نا. تھوڑی مسجد دے فرش تے پوے تے فرش کی کر لے گا, بارش ضائع ہو جائے گی, سارا پانی بہہ جائے گا, رب کی رحمت گئی کہیں پہ؟ پہاڑوں کی چوٹیوں پہ اس کو فائدہ نہیں ہوگا, چٹیل میدانوں میں اس رحمت کا فائدہ نہیں ہے, بنجر زمینوں کو اس کا فائدہ نہیں ہے. اس رحمت سے وہ زمین فائدہ اٹھائے گی جس پہ ہل چل چکا, نرم ہو چکی, دانا آ چکا. اگر رب کی رحمت کی لپیٹ میں آنا چاہتے ہو پہلے اپنے دل کی بنجر زمین کو آباد کر. یہ نسخہ ہے رب کی رحمتوں کو سمیٹنے کا, خدا کی قسم. ابھی مجھ سے پہلے وہ بزرگ باتیں کر رہے تھے 99 قتل کرنے والا نا, سامنے رستے میں ہم نے سنی. ہم یہ بھی کہتے ہیں نا کہ اللہ غفور الرحیم ہے جی, انہیں 100 قتل کرنے والے نو بھی تے معاف کر چھڑیا سی نا. تو یہ نکتہ بھی یاد کریں. میں پھر تیسری بات کا اشارہ کر کے انشاءاللہ پورے 9:30 پہ بات ختم کرتا ہوں. وہ جو بخشا گیا ہے نا 100 قتل کرنے والا, اس کا دل صاف ہو گیا تھا. جس کا دل صاف ہو گیا, پکی توبہ کر لی, سچے رستے پہ آ گیا, خواہش قربان کر دی, دنیا اور دنیا سے رخ موڑ لیا, گندی محفلیں چھوڑ دی, ان مجلسوں سے کنارہ کر گیا, صحیح چل کے اللہ کے رستے پہ آ گیا. وہ 2 قدم بھی چلے تو اللہ اس کے لیے جنت کا فیصلہ کر دیتے. ایویں نہیں. اس کو کہا تھا مولوی صاحب نے تیری توبہ قبول ہو سکتی ہے, شرط یہ ہے تو یہ محفل چھوڑ دے. میں آج ان جوانوں سے بھی کہوں گا, بھائیوں سے بھی کہوں گا, جہاں تک میری آواز جا رہی ہے کہوں گا, یہ گندی مجلسیں چھوڑ دیں اگر کامیاب ہونا ہے تو. بڑی گندی مجلس ہے موبائل, اکیلا ہے بندہ اور لگا ہوا ہے پتہ نہیں کیا دیکھی جا رہا ہے. اس نے چھوڑ دیا تھا اپنا علاقہ, چھوڑ کے نکل گیا تھا تھوڑا آگے,
جا رہا ہے، موت آ گئی. مشہور حدیث ہے جنت کے فرشتے جہنم کے فرشتے اختلاف کر رہے ہیں، لڑی جا رہے ہیں. جنتی کہتے ہیں ہم لے جائیں گے، توبہ کر چکا تھا، علاقہ چھوڑ چکا تھا، خواہش ترک کر چکا تھا، قربان کر دی اس نے اپنی مرضیاں اور سارے بیلی سجن چھڑ کے جا رہا تھا. جہنمی کہتے ہیں نہیں، 100 کا قاتل ہے، کوئی سوکھی گل ہے، ہم اسے جہنم میں لے کے جائیں گے. بات بڑی سننے والی ہے بزرگوں. اللہ نے فرمایا لڑو نہیں. کیا کرو؟ زمین ماپو. جدھر سے آ رہا ہے وہ تھوڑی ہے جہنم والے اٹھا لو، جدھر جا رہا ہے وہ تھوڑی ہے جنت والے اٹھا لو. زمین تو پچھلی تھوڑی تھی. اللہ کے حبیب نے فرمایا، رب نے اگلی زمین کو کہا التئمی، سکڑ جا. ایک گل اج یاد کر کے اٹھیا جے اس مجلس چوں. اگے میں تھانوں کہا درس تے اجے ہونے نے، ساڈا تے ایک مقدماتی جہا سبق ہے نا. زمین کو کہا سکڑ، سمٹ جا، جائے حدیث اٹھا کے دیکھ لیں. اللہ کے حکم سے یہ زمین کم ہوئی تھی نا، کنی پلا اینو کی کہندے ہو پنجابی ہے؟ ایک گیٹ، صرف ایک گیٹ. رب کا حکم تھا. مربع کیوں نہیں، کلومیٹر کیوں نہیں، بڑا طویل سفر سمٹ جاتی، بہت زیادہ سمٹ جاتی. لیکن راز کیا ہے، اسی راز کو سمجھنے کی ضرورت ہے. یہ ایک بالشت یعنی ایک گیٹ کیوں سکڑی ہے زمین؟ حدیث کے الفاظ ہیں، اس بندے کو جب موت کا فرشتہ نظر آیا نا اور غش کھا کے زمین پہ گرا، تو اس نے نیکوں کی بستی کے قریب ہونے کے لیے سینے کا زور لگایا. وہ زور ایک بالشت تھا. وہ سینے کا زور تھا اس کو جنت میں لے جانے والا. دل سے لگا تھا، نیکی کی تمنا تھی، نیکوں کے قریب ہونے کا اس کے اندر شوق اجاگر ہو چکا تھا. پہلے چھوڑ اس گند کو، آ پھر رب کی طرف، پھر دیکھ تیرا رب تیرے لیے رحمت کے دروازے کیسے کھولتا ہے. اس کو بدلنا پڑے گا. انہیں کہا جی وہ کتے نو پانی پیوا کے بھی ٹوری گیا سی نا، وہ بھی ایویں نہیں جی گیا، بھی سبق یاد کر لو. پانی پی کے باہر نکلا ہے. بخاری شریف کی روایت ہے، دیکھا تو کتا ہے پیاسا، اپنی زبان ماری جا رہا ہے پیاس کی وجہ سے گیلی ریت پہ. اس کے دل میں خیال آیا ہے میں اس کے ساتھ نیکی کرتا ہوں، شاید اس کے ذریعے اللہ مجھے معاف کر دے. دوبارہ اترا کنویں میں. ہن پانی کی دے بھرے کول تے شاید کوئی نہیں. نیکی کرنے کا ارادہ ہونا، بندہ رستے خود نکالتا ہے. نہ کرنا ہو بہانے بڑے. اس اللہ کے بندے نے اپنی نیکی کو پورا کرنے کے لیے اپنی جوتی کو پانی سے بھرا ہے. پھر ایک ہاتھ جوتی تو دوجی نہ چڑھیا نہیں جانا. نیکی کا شوق ہے نا، ایویں نہیں جنت وچ گیا مولویت دا سبق سنا کے جاندہ ہے. اس نے رب کو راضی کرنے کے لیے نبی کریم نے فرمایا وہ جوتا اپنے منہ میں رکھ لیا. رکھے گا کوئی جوتی ساڑھے جو اپنے منہ کرنا کیا ہے؟ کتے کو پانی پلانا ہے. لیکن جب رب کی رضا مقصود ہو تو بندہ آفدی میں نہیں ویکھدا. منہ میں جوتا رکھا، دونوں ہاتھ منڈیر پہ رکھے، زور لگا کے باہر آیا، کتے کے سامنے پانی رکھا. حدیث میں ہے فشکر اللہ لہو، اللہ نے اس کی نیکی کی اتنی قدر کی، اسی لمحے اس کو معاف کر کے جنت کا مہمان بنا دیا. ابن تیمیہ نے باتیں لکھی ہیں اور ابن قیم نے اور کمال لکھی ہیں. کہا لوگوں وہ ویسے نہیں بخشا گیا، اس جگہ پہ اس کو سوائے رب کے کوئی دیکھنے والا. کتا اس کا اپنا تھا، قیمتی تھا، شکاری تھا، کتے سے اس نے کوئی فائدہ لینا تھا، کوئی شکرے کا موقع تھا وہاں پہ؟ کچھ نہیں تھا. وہاں ایک ہی چیز تھی، میرا رب راضی ہو جائے. پھر ان عملوں میں برکت آتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے جنت میں ایک آدمی کو دیکھا یتقلبو، ٹپوشیاں لیندہ پھردا ہے، کھیلتا پھرتا ہے، کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر. تو آپ نے پوچھ لیا یہ کون سے اتنے نیک عمل کر کے آیا ہے کہ جنت میں اٹکیلیاں کرتا پھرتا ہے، ٹپوشیاں لیندہ پھردا ہے؟ قالوا بشجرۃ او بغصن شجرۃ قطعها عن الطریق کانت تؤذی الناس. کہا رستے میں ایک ٹہنی جھکی ہوئی تھی، گزرنے والوں کو ٹچ کرتی تھی، تکلیف دیتی تھی، اس نے ٹہنی کاٹی ہے، اللہ نے جنت کا مہمان بنا دیا.
یہ صاف نہیں تو حجاں بھی گئیاں، صدقے خیرات نوافل عبادتیں ریاضتیں سب کچھ چلا جاتا ہے، اور یہ صاف ہو تو تھوڑی سی عبادت کو اللہ پہاڑوں سے بنا دیتا ہے۔ تو ایک حدیث میں آپ نے پوچھا لوگ بندے کو، اور یہ جو تم صدقہ کرتے ہو پتہ کدھر جاتا ہے؟ صحابہ بیٹھے تھے، انہوں نے کہا فقیر کے ہاتھ میں جاتا ہے، اور کدھر جاتا ہے؟ فرمایا نا 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 نا، یہ فقیر کے ہاتھ میں جانے سے پہلے تمہارے رب کے ہاتھ میں جاتا ہے۔ یربی کما یربی احدکم فلوہ، اللہ پھر اس نیکی کو پالتا ہے جیسے تم جانور کے بچے کو پالتے ہو، یہی نیکی کل قیامت کے دن تمہارے سامنے احد پہاڑ بن کے آ جائے۔ تو یہ حدیثیں جب آپ نے سنا دی تو پھر جا کے بلال بتانے لگے کہ میرے قدموں کی آواز جنت میں کیوں آتی ہے؟ کہا رب کے حبیب میری ایک عادت ہے، میرا ایک طریقہ ہے، میرا ایک عمل ہے، مجھے لگتا ہے یہی رب کو پسند ہے۔ فرمایا کیا؟ کہا جب بھی وضو کرتا ہوں 2 رکعتیں پڑھتا ہوں۔ آپ نے فرمایا فابیہی ما، تیری ان 2 رکعتوں کی وجہ سے اللہ تیرے قدموں کی آواز جنت میں پہنچاتا ہے۔ آج کے بعد آپ جب وضو کریں، سونا وضو کرنا ہے نا، وعدہ ہو گیا؟ وضو کر کے مسجد میں آئیں، کبھی نہ بیٹھا کریں، پوری زندگی کی عادت بنا لیں۔ مسجد میں آ کے بیٹھنا، بیٹھنے سے پہلے 2 رکعتیں پڑھنی ہیں۔ یہ وضو ہو گیا، وضو کے بعد 2 رکعتیں ہو گئیں، چاہے یہ سنتیں ہوں چاہے یہ نفل ہوں، اس کو تحیۃ المسجد بنا لیں، جو مرضی بنا لیں۔ یہ 2 کام ہو گئے، پہلا سونا وضو کرنا ہے، دوسرا کثرت سے مسجد میں آنا ہے، اور آخری چیز جس کے لیے آپ بھی بیٹھے ہیں ہم بھی بیٹھے ہیں، فرمایا جو بندہ مسجد میں بیٹھ جائے نا، اور بالخصوص نماز کے انتظار میں بیٹھے، انتظار الصلاۃ بعد الصلاۃ، فرمایا فذالکم الرباط فذالکم الرباط فذالکم الرباط۔ جس بندے کی عادت یہ بن گئی، نماز سے پہلے آ کے مسجد میں بیٹھ جاتا ہے، نماز کا انتظار کرتا ہے، یہ جب تک مسجد میں بیٹھا ہے اللہ اسے نماز کا ثواب عطا کر رہے ہوتے ہیں۔ اور فرمایا یہ ایسا عمل جو انسان کے گناہوں کو مٹا کے جنت میں درجے بلند کر دیتا ہے۔ کیوں نہیں کوشش کریں گے اذان ہو تو ہم مسجد میں بیٹھے ہوں؟ 3 منٹ میرے باقی ہیں، میں آپ کو 2 چھوٹے چھوٹے واقعات پہ اپنی بات ختم کر دیتا ہوں۔ ہم مدینہ یونیورسٹی میں تھے، وہاں پہ اعلان لگا کہ ایک ڈاکٹر صاحب آ رہے ہیں، اور انہوں نے دل کے موضوع پہ تقریر کرنی ہے، اور موضوع تھا کیف یکون قلبی فی السعادہ، میرا دل خوش بخت کیسے ہوگا۔ ہم عصر کے بعد مسجد نبوی چلے جایا کرتے تھے، لیکن اس دن نہ گئے کہ ڈاکٹر صاحب کوئی دل کے راز بتائیں گے، بڑی کامیاب باتیں ہوں گی۔ ڈاکٹر کیا تھا؟ وہ تو روح میں اترنے والا بندہ تھا، بڑی لمبی لمبی خوبصورت داڑھی، وہ باتیں سمجھاتے سمجھاتے کہنے لگے دل کے مریض جو ہوتے ہیں نا، جو چلنے پھرنے کے قابل ہوتے ہیں، میں کسی بھی مریض کا علاج کرنے سے پہلے ایک شرط رکھتا ہوتا ہوں کہ 7 دن مسلسل پہلی صف پہ پہلی تکبیر میں نماز پڑھ، میں پھر تیرا علاج شروع کروں گا۔ کہا میں کرتا بھی اس کا ہوں جو میری شرط مان لیتا ہے، لیکن کہنے لگے 80% مریضوں کو علاج کی ضرورت ہی نہیں رہ جاتی۔ کہا ایک دن میں دفتر میں بیٹھا تھا، میرا عملہ دوڑ کے آیا اور کہا ایک نوجوان ہے اور لگتا ہے بڑی سیریس حالت ہے، وہ ہم سے نکل رہا ہے، اوور ہو رہا ہے، آپ آئیں تشریف لائیں۔ ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں گیا، میں نے نبض پہ ہاتھ رکھا، اس کی روح نکل گئی تھی، پاؤں کی طرف سے نکلتی ہے اور آنکھوں سے نکلتی ہے۔ اذا خرج الروح تبعہ البصر، میرے حبیب نے فرمایا یہ نکلتی ہے تو آنکھوں سے نکلتی ہے، اور آنکھیں اس کو دیکھتی رہتی ہیں اور کھلی کی کھلی رہ جاتی ہیں۔ مردے کی آنکھیں بند کر دیا کرو۔ کہا اس کی روح نکلی ہوئی ہے، گھٹنوں تک پہنچی ہوئی ہے، نزع کا حالت ہے، نزع کا عالم ہے، پخانے نکل جاتے ہیں، وضو ٹوٹ جاتا ہے، طہارت ختم ہو جاتی ہے، گھبرا جاتے ہیں لوگ اس منظر کو دیکھ کے۔ لیکن اس نوجوان نے اپنی ماں کا ہاتھ پکڑا، اس کو بوسہ دیا، باپ کا ہاتھ پکڑا، اس کو بوسہ دیا، دونوں کو مخاطب کر کے کہا مجھے اللہ کے لیے معاف کر دینا، میں اس رب کے پاس جا رہا ہوں، میں نے کبھی آپ کی نافرمانی تو نہیں کی، لیکن ہو جاتا ہے انسان سے، مجھے معاف کر دیجئے گا۔ کہا اپنے دوستوں سے بھی اس نے معذرت کی، وہاں کھڑے تھے، پھر اس نے اپنے آپ کو قبلہ رخ کیا، قبلے کی طرف منہ کر کے اونچی آواز میں کلمہ پڑھا اور سب کے سامنے اس کی روح پرواز کر دی۔ ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں میں بھی رونے لگ گیا، میرے عملے کے لوگ بھی رونے لگ گئے۔ میں نے اس کے باپ کا ہاتھ پکڑا، اس کو سائیڈ پہ لے جا کے پوچھا یہ تیرا بیٹا کیا کرتا تھا؟ 27-28 سال کا نوجوان ہو تو خواہشات میں ڈوبا ہوتا ہے نا بندہ، کیا کرتا تھا؟
اس نے کہا اس کی زندگی کے آخری 15 سے 17 سال یوں گزرے ہیں کہ اس نے کوئی اذان مسجد سے باہر نہیں سنی۔ اور جوانوں، یہاں جماعتیں نکل رہی ہوتی ہیں تو دعا کریں اللہ ہمیں اس مسجد سے تعلق بنانے کی توفیق دے۔ یہ 3 عمل میں نے ذکر کیے۔ پہلا کام وضو خوبصورت کریں، دوسرا کثرت سے مسجد کی طرف قدم اٹھائیں، تیسرا نماز کے انتظار میں آگے بیٹھ جایا کریں۔ ان 3 عملوں سے درجات بلند ہوتے ہیں، گناہ معاف ہوتے ہیں۔ اللہ ہمیں ان پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔